أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانعام آیت نمبر 81۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ۔ اور جن چیزوں کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دو فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے۔ تفسیر۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور ان ہستیوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے لیے کہ اللہ نے کوئی سلطان کوئی سند نہیں اتاری۔ ہاں اللہ نے اپنی کتابوں میں کوئی سند اتاری ہوتی، عقل انسانی میں اس کی کوئی بنیاد ہوتی تو کوئی بات بھی ہوتی، نہ عقل میں نہ فطرت میں نہ کسی آسمانی کتاب میں کسی معبود کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ہی نہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقین میں سے، یعنی ایک موحد ہے، ایک اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہے، ساری قوت اس کے ہاتھ میں ہے، سارا اقتدار اس کا ہے، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو اس کو ماننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے دیوی دیوتا سینکڑوں جو ہیں وہ ان کو بھی مانتے ہیں۔ امن اور چین اور سکون کس کو میسر آئے گا؟ قلبی چین، روحانی اطمینان اور سکون۔ ای الفریقین احق بالامن، ان دونوں میں سے موحدین اور مشرکین میں سے امن، سکون، اطمینان، چین اور راحت کا کون زیادہ حقدار ہے؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 82۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ ترجمہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ تفسیر۔ یہ پوری تقریر اس بات پر شاہد ہے کہ وہ قوم اللہ فاطر السماوات والارض کی ہستی کے منکر نہ تھی، بلکہ اس کا اصلی جرم اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی صفات اور خداوندانہ حقوق میں شریک قرار دینا تھا۔ اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ہی فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہو۔ دوسرے جس طرح آپ ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کا ذکر فرماتے ہیں، یہ انداز بیان صرف انہی لوگوں کے مقابلے میں اختیار کیا جا سکتا ہے جو اللہ کے نفس وجود سے منکر نہ ہوں۔ لہذا ان مفسرین کی رائے درست نہیں ہے جنہوں نے اس مقام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں دوسرے مقامات پر قرآن کے بیانات کی تفسیر اس مفروضے پر کی ہے کہ قوم ابراہیم علیہ السلام اللہ کے منکر یا اس سے ناواقف تھی اور صرف اپنے معبودوں ہی کو خدائی کا بالکلیہ مالک سمجھتی تھی۔ آخری آیت میں یہ جو فقرہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ کیا، اس میں لفظ ظلم سے بعض صحابہ کو غلط فہمی ہوئی تھی کہ شاید اس سے مراد معصیت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصریح فرما دی کہ دراصل یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ لہذا اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کو مانیں اور اپنے اس ماننے کو کسی مشرکانہ عقیدہ و عمل سے آلودہ نہ کریں، امن صرف انہی کے لیے ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ آیت نمبر 83۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ۔ یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے،
علم بھی کامل ہے۔ تفسیر وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اب فرمایا یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے خلاف۔ یہ سارا محاجہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کر رہے تھے۔ بظاہر اس کو توریہ کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے توریہ۔ توریہ یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی بات ایسی کہ جو جھوٹ تو نہیں ہے لیکن جس سے سننے والا مغالطے میں مبتلا ہو جائے۔ مثلا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جس زمانے میں ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ حرمین شریفین میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، وارنٹ نکلا ہوا ہے اور شریف حسین والی مکہ جو ہے اس کے سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے مولوی ہندوستانی جو ہے جو باغی ہے انگریزوں کا، اس کو پکڑا جائے۔ اب یہ ایک جگہ پر یہ کہیں کھڑے ہوئے تھے تو ایک شرطے نے آ کر جو وہاں کا سپاہی تھا پوچھا ان کے بارے میں محمود الحسن کو جانتے ہو؟ کہ جی ہاں جانتا ہوں۔ وہ کہاں ہے؟ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہا ابھی یہیں تھے۔ جھوٹ تو نہیں بولا نا، 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہا ابھی یہیں تھے، بالکل سچ بولا۔ اس نے سمجھا ابھی یہیں تھے، دوڑا ادھر دوڑ گیا، اپنے نکل گئے۔ اس کا نام ہے توریہ۔ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ سننے والے کو مغالطہ بھی ہو گیا۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں یہ توریہ کا انداز جو ہے وہ بہت ہے۔ وہ جیسے جب بتوں کو سب کو توڑ دیا تو کہا کہ اس نے توڑا ہوگا یہ جو بڑا ہے، جو صحیح سالم کھڑا ہوا ہے بڑا بت، اور تیشا بھی جو ہے جس سے توڑا تھا سب کو وہ اس کی گردن میں لگا دیا کہ یہ جو ہے جو آلہ ہے، آلہ واردات بھی اسی کے پاس سے برآمد ہو رہا ہے اور یہ سالم ہے، باقی سب ٹوٹ گئے ہیں، تو قرائن کی شہادت بھی ہے کہ یہی ہے، پکڑو اس کو۔ تو یہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سوچیں، دروں بینی پر آمادہ ہو جائیں۔ تو یہ ہے میرے نزدیک ان آیات کا محل یہ ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہم نے ابراہیم کے درجے بہت بلند کیے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ آیت نمبر 84۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تفسیر وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اب وہ گلدستہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے اسے عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا، یعقوب جیسا پوتا، کلن ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، ونوحًا ہدینا من قبل، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی تھی ان سے بھی پہلے، ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، کیسے کیسے عظیم نبی ہم نے اٹھائے، داؤد جیسا بادشاہ، سلیمان جیسا بادشاہ، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے جس کو ہم پڑھا ہے سورہ مائدہ میں کہ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت نمبر 85۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ تفسیر وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، مزید براں زکریا جیسے نبی، یحییٰ جیسے نبی، عیسیٰ علیہ السلام و الیاس کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک وقتوں میں سے تھے۔ آیت نمبر 86۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، نیز اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ تفسیر وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔